بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی معاشی بدحالی کی صورتحال ہے۔ اسی طرح چولستان کے علاقے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط ہو گئی ہے، زمین خشک ہو گئی، انسان جانور سب جو ہے وہ اموات ہو رہی ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ معاشی تنگی، بدحالی، بد امنی، بارش کا نہ ہونا، قحط کا آنا، اس کی وجوہات کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4019۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا معشر المہاجرین، کہ اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 چیزیں جن میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور ان 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ وہ 5 چیزیں کہ جن میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور ان 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں؟ پہلی چیز، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی، بے حیائی عام ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں داخل فرما دیتا ہے کہ جو پہلے لوگوں میں نہیں آئی ہوتی، جس قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول میں کمی جب کسی قوم میں آ جاتی ہے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، تو اس قوم کے اندر قحط آ جاتی ہے۔ اسی طرح معاشی تنگ دستی آ جاتی ہے، وَجَوْرِ السُّلْطَانَ عَلَيْهِمْ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلطان جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ان پر ظلم کرتا ہے، ناانصافیاں کرتا ہے، تو اس کا جو جبر، اس کا جو ظلم ہوتا ہے اس قوم کے اوپر ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش بند کر دی جاتی ہے اس قوم کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقیں نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو چوپاہے ہیں وہ نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ روئے زمین پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برساتا۔ بارشوں کی صورتحال دیکھ لیں، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، دعائیں کر رہے ہیں لوگ، یہ بارشوں کا موسم ہے لیکن ایک قطرہ بھی بارش نہیں برسی۔ پورا جو ملک ہے وہ شدت پیاس کی، پانی کی کمی، قلت ہو گئی ہے پاکستان میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور چوتھی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ
ان کے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کا غیر ہوتا ہے، ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے، غیروں کو ان کا دشمن بنا کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، جتنے بھی غیر ہیں ہمارے دشمن ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور پانچویں چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ، کہ جب جس قوم کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرتے اور اس چیز کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، الا جعل اللہ بأسہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلافات ڈال دیتا ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے درمیان، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ کن لوگوں کے درمیان؟ جن کے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس چیز کو اختیار نہیں کرتے، شریعت کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ پانچ چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ ان پانچ چیزوں کے بارے میں میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوں۔ خود اندازہ لگائیں کہ قحط کا عالم ہے، معاشی بدحالی ہے، حکمران جو ہیں وہ دین اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا ظلم، ان کی ناانصافیاں اور ان کی جو غلط کاریاں ہیں وہ قوم بھگت رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ تو اس حدیث کے بارے میں اگرچہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کی جو دوسری اسناد ہیں وہ صحیح سند تک پہنچتی ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کو کما حق ہو سمجھنے اور کما حق ہو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔